آدمی کیا شجر بھی کرے ترام سلام حبیب خدا سلام۔ کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ آج کے اس عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ و سنگ بنیاد کے موقع پر اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام ہمارے معزز علماء کرام شعراء عظام و حفاظ ہمارے دینی ایمانی بھائیوں پس پردہ ہماری مستورات قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ دیر آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھ حقیر کو حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل نے انسان کی ایسی فطرت بنائی ہے کہ اس کو اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے اور اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے، صاحب اولاد حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اولاد سے محبت کے لیے اولاد کا خوبصورت ہونا بھی ضروری نہیں، اولاد اگر معذور بھی ہو، رنگ و روپ کے اعتبار سے بہت عمدہ نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، تب بھی اللہ نے ماں کے دل میں بھی اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کی معمولی سی پریشانی بھی باپ دیکھ نہیں سکتا، ماں اپنی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہت غور سے بات سنیے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، معمولی اولاد کی تکلیف پر ماں راتوں رات جاگتی ہے، اسے کسی کل چین نہیں آتا، اپنے آپ وہ مشقتیں اٹھا لیتی ہے اولاد کی خاطر۔ ہر باپ اور ہر ماں اپنی اولاد کو دنیا میں خوش دیکھنا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے خوش دیکھنا چاہتا ہے،
اولاد دنیا میں آئے اس کے آنے پر خوشی ہے، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو. بہت غور سے بات سمجھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اولاد کے آنے پر آپ کو خوشی ہوتی ہے. لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی آپ صاحب اولاد ہو گئے، اللہ برکتیں عطا فرمائے. اولاد ہونے سے پہلے یہ دعا ہوتی ہے کہ اولاد صالح عطا فرمائے. پھر بچپن سے ہی آپ اپنے بچے اور بچی کی فکر کرتے ہیں. اس کو سردی کے موسم میں سردی سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، اس کے کپڑوں کی فکر رہتی ہے، اس کی بیماری کی فکر رہتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم کی تبدیلی میں یہ بیمار پڑ جائے، اس کو بخار آ جائے. آپ نے دیکھا کہ مائیں کس طرح اپنے بچوں کی اور بچیوں کی فکر کرتی ہیں، اور باپ کتنا پیسہ اپنی اولاد کی بیماری پر خرچ کر دیتا ہے. اگر ڈاکٹر وہاں نہیں ہے تو باہر جاتا ہے. تو ہر شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اسی لیے تو کرتا ہے. اگر محبت نہ ہو، اولاد سے تعلق نہ ہو تو انسان کیوں کرے؟ پھر اولاد سے محبت ہے اور مال سے بھی محبت ہے، تو اسی لیے انسان مال کو حلال طریقے سے کمانے کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے. کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے، تاجر تجارت کرتا ہے، سروس والا سروس کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے. ظاہر ہے جو مالک ہے اس کو بھی فکر ہے، اور جو اس کی دکان کا ملازم ہے اس کو بھی فکر ہے. تو دنیا کا ہر شخص صبح جب اٹھتا ہے تو اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ اپنے کاروبار کے لیے وہ نکلے. چنانچہ ہمارا اور آپ کا طریقہ یہی ہے کہ جس کے ذمے جو کام ہے اس کے فکر کے لیے دوڑتا ہے. گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، کسی قصبے کا رہنے والا ہو، بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے اللہ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہی کاہے کے لیے ہے؟ مال کمانے کے لیے نہیں، بھیجا تو بندگی کے لیے ہے. اللہ ہمارا معبود برحق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن بندگی کے لیے بھی جسم میں طاقت اور توانائی چاہیے، نشاط چاہیے، چستی چاہیے. اگر پیٹ خالی ہوگا، انسان پیاسا ہوگا، کیسے نماز پڑھے گا، کیسے روزے رکھے گا، کیسے حج کرے گا، کیسے دوسروں کی مدد کے لیے کہیں جائے گا؟ اب بدن میں طاقت بھی ہونی چاہیے. اللہ نے اس طاقت کو بدن میں ہو جائے اس کے لیے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جائز طریقے سے کمائیں. یاد رکھیں ہمارے نوجوانوں، مقصد زندگی کمانا نہیں ہے، مقصد زندگی کاشتکاری نہیں ہے، زندگی کا مقصد تجارت نہیں ہے. زندگی کا مقصد تو اللہ کی بندگی ہے. قرآن ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے ان تمام جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اب بندگی کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے یہ حضرات انبیاء نے اور آخر میں سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. لیکن جو میں ایک بات اس آپ کے دل و دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بندگی کے لیے بھی، چاہے وہ عبادات ہوں یا کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے بدن میں طاقت چاہیے، چستی چاہیے. آپ کسی کو چند دن کھانا نہ دیں، پانی نہ دیں تو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں میرے نوجوانوں اور تمام ذمہ دار حضرات، مقصد زندگی کمانا نہیں ہے. انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے نہیں ہے. انسان کی عزت اصل اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، میں ضمناً ذکر کرتا چلوں کہ انسان کی عزت کسی خاندان کی برتری کی وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں تو ہماری عزت زیادہ ہوگی، ہم صدیقی ہیں، ہم سید ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم خان صاحب ہیں تو ہم اعلیٰ خاندان ہیں، اور فلاں یہ دیگر خاندان ہے جس کو پسماندہ خاندان سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں، وہ تو معمولی لوگ ہیں. نہیں، یہ بات بھی ذہن سے نکال دیجئے. برتری انسان کی خاندان کی وجہ سے نہیں ہے،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے جو یہ خاندان اور برادریاں بنائی ہیں یہ اس لیے نہیں بنائی کہ اس پر فخر کیا جائے ایک دوسرے پر کہ میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان پر فخر کیا جائے، تکبر کیا جائے۔ کسی کا کسی برادری اور خاندان میں پیدا ہونا اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ خاندان تو اس لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے تاکہ پہچان ہو سکے۔ مثلا ایک کا نام عبداللہ ہے، موضوع ہی سے متعلق بات ہے، آگے پھر میں اپنے موضوع پر آؤں گا کہ ایک کا نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام عبدالسلام ہے۔ اب آپ کے گاؤں میں کوئی آیا کہ مجھے عبداللہ ولد عبدالسلام سے ملاقات کرنی ہے، اتفاق سے کوئی اور بھی صاحب ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام بھی عبدالسلام ہے، تو آپ کے لیے بڑا سمجھنا مشکل ہوگا، آپ کنفیوژن میں کے شکار ہوں گے کہ آخر کون سے عبداللہ؟ ہماری گاؤں میں تو کئی عبداللہ ہیں، کئی عبدالسلام ہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ یہ بتائے گا کہ مجھے ان عبداللہ کی تلاش ہے جو خان برادری کے ہیں یا انصاری ہیں یا عثمانی ہیں یا صدیقی ہیں یا کیا ہیں، تو فوراً ذہن منتقل ہوگا کہ ہاں یہ ان شخص سے ملنا چاہ رہا ہے۔ صرف خاندان صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس میں بھی، اس بیماری میں بھی، اس معاشرے کی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، یہ بیماری بھی ہمارے اندر شیطان نے نہ جانے کہاں سے ڈال دی۔ اس لیے یاد رکھیے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ کوئی معمولی خاندان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ تقسیم ہمارے ملک کی ہے، یہ ان کی دین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے ہیں، کالے ہیں، غلام ہیں، دیکھا جائے تو کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جب کلمہ ایمان پڑھ لیتے ہیں تو کیا مقام ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے امام بنا دیے جاتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ جنت میں قدموں کی آہٹ اللہ کے پیارے نبی سن رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو حضرت بلال کو یہ مقام کیوں ملا؟ وہ تو ظاہر ہے کیا ان کا خاندان تھا، کیا تھے، سب جانتے ہیں، علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، اعمال صالحہ یہ بنیاد ہے۔ میں بطور فخر یہ بات، اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو بھائی صدیقی ہوں، میرا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے، میرا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یہ ذریعہ نجات نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ قوم ہو جسے دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اس لیے میرے بھائی میں کہہ یہ رہا تھا کہ انسان عزت دنیا میں چاہتا ہے، تو عزت چاہتے ہو تو نہ پیسے کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، نہ اولاد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، نہ خاندان کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، بلکہ عزت ہوتی ہے تقوی اور پرہیزگاری اور نیک عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اب ذہن میں یہ بات رکھیے کہ مال سے بھی آپ کو محبت ہے، ظاہر ہے مال سے محبت ہے کہ آپ صبح کے وقت اٹھ کر اپنے کھیت پر جاتے ہیں، اگر پانی لگانا ہو، کٹائی چل رہی ہو، مال سے محبت ہے کہ چاہے برسات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آپ اپنی دکان کھولتے ہیں، پھیری کرنے والے پھیری کرنے جاتے ہیں، دکان پر بیٹھنے والے دکان پر بیٹھتے ہیں، اور اولاد سے محبت ہے اس لیے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جو پیغام میں آپ کے دل و دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ مال بھی یہیں رہ جائے گا، یہ اولاد بھی یہیں رہ جائے گی۔ آپ جس چیز سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ قبر میں آپ کا نہ مال جائے گا آپ کے ساتھ، نہ آپ کی اولاد جائے گی۔
اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے. وہاں ہم کو جس حال میں جانا ہے، آپ کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، دنیا کہے گی کل کی یہ میرے ساتھ کھیلتا تھا، آج پیسوں میں ہے. کل یہ چھپر کے مکان میں رہتا تھا، ایک عالیشان اس نے مکان بنا رکھا ہے. کل تک یہ سائیکل سے چلتا تھا، آج 4 ویلر سے چل رہا ہے. آپ خوش ہیں کہ دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے. یاد رکھیے، میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے اگر تعریفی جملے آپ کی دولت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، آپ کے اچھے مکان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ کی زیادہ کھیت بڑے کاشتکار ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ تعریفی بات نہیں ہے. ہاں، اگر دنیا میں آپ کا تذکرہ آپ کی نیکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، شادی بیاہوں میں سادگی سے نکاح کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ دنیا میں بھی آپ قابل قدر ہیں اور آخرت میں بھی قابل قدر ہیں. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، مجھے مختصراً ہی صرف یہ بات رکھنی ہے کہ آپ اولاد سے خوب محبت کریے، لیکن خدا کے لیے یہ اولاد پیدا ہو گئی. محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کون سے کالج میں پڑھانا ہے، اس کا فیوچر اور مستقبل کیا ہے. اصل محبت یہ ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ نے مجھ سے اور بھی جگہ شاید سنی ہو، کہ اگر اولاد وقت پر کھیت نہیں جا رہی ہے تو آپ غصہ ہیں. دکان پر نہیں جا رہی ہے اولاد آپ کی، اس کی اپنی ذاتی دکان ہے، تو آپ غصہ ہیں کہ دیکھو یہ وقت ہو گیا ہے، تم نے ابھی تک دکان نہیں کھولی. اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے، بتائیے اگر اللہ کا منادی اگر مسجد سے آواز لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور آپ کی اولاد یا آپ خود مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، تو اس پر کبھی غصہ ہوئے آپ اولاد پر کہ دیکھو یہ وقت ہو رہا ہے تم مسجد میں نہیں گئے؟ یہ ہے غصے والی چیز. غصہ تجارت پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اولاد سے محبت. دنیا میں انسان ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ملازم اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. دکان کا ملازم اپنے مالک کو، فیکٹری کا ملازم اپنے باس کو جو اس فیکٹری کا مالک ہو، جو جس کے ماتحت ہے. انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اپنے سے جو اوپر ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کسی بڑی فیکٹری میں مالک ہیں تو آپ چاہتے ہیں، بڑی فیکٹری میں ملازم ہیں، اچھی آپ کی جاب ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ جو اس کا مالک ہے وہ خوش رہے. اس کے لیے آپ ہدیہ تحفہ لے جائیں گے اور آپ کبھی کبھار اس کے گھر پر جائیں گے. اگر زیادہ آپ کا گھر پر آمد و رفت ہو گئی تو آپ سمجھیں گے ابھی ہمیں نکال نہیں سکتا چونکہ میرا تو اس سے گھریلو تعلق ہے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ. ایک ملازم اپنی دکان کے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایک فیکٹری والا اپنے فیکٹری کے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایک اسکول کا ٹیچر اپنے پرنسپل وائس چانسلر کو خوش کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ خوش رہے، ایسا نہ ہو. اور کیوں؟ اس لیے نہیں، اگر ہم نے کام بگاڑا تو یہ ہم کو نکال سکتا ہے، یہ ہم کو پیسہ دے رہا ہے، سیلری دے رہا ہے. اگر ہم نے کام نہیں کیا تو یہ ہم کو پیسہ نہیں دے گا. ایک کھیت پر کام کرنے والا آدمی جس کا وہ کھیت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ایک مکان بنانے والا ملازم، ایک مکان بنانے والا مزدور بھی کام نہیں کرے گا تو اس کو پیسہ نہیں ملے گا، وہ بھی توجہ سے کام کرتا ہے. اور اگر ملازم کو اس کا مکان کا مالک دیکھ رہا ہے تو اور توجہ سے. یہ ساری مثالیں ذہن میں رکھ کر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تو آپ خوش کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں. تحفے تحائف بھی لے جاتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، مال کی بھی قربانی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ ناراض ہو گیا اور ہم سے نوکری سے نکال دیا تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن بتائیے کہ جو مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ عز و جل، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ناراض ہو جائے
دنیا ناراض ہو جائے کیا فرق پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ دکاندار کا مالک آپ کو دکان سے ہٹا دے گا، کھیت پہ کام کرنے والا نہیں کام کیا ہٹا دیا جائے گا، اسکول سے کوئی ٹیچر ہٹا دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ عز و جل ہماری بدعمالی کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو ہم کون سے در ہے جس کے سامنے جائیں گے؟ ہمیں تو اصل اس کو راضی کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ رزاق حقیقی ہے، دنیا رازق نہیں ہے، دنیا اسباب کے درجے میں ذریعہ ہے۔ ہم ان کے اسباب اور ذریعوں کو تو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقی رزاق تو وہی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کھیت میں ایک دانہ نہ اگے، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ بہترین شوروم کسی بھی چیز کا بنا لیں، ایک کسٹمر اور ایک گاہک آپ کی دکان پر نہ چڑھے، اگر اللہ نہ چاہے۔ ظاہر رزاق حقیقی وہ ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اس کو خوش کرنے اور اس کو راضی کرنے کی ہم اور آپ کوشش نہیں کرتے۔ اس جلسہ اصلاح معاشرہ سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ جہاں ایک طرف ہم ان وقتی لوگوں کو، ان فانی لوگوں کو جو دنیا میں نہ خود رہیں گے نہ ہم رہیں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے کتنے طریقے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے تعلقات ادھیکاریوں سے، ڈی ایم سے، کپتان سے ہو جائیں بہت خوش ہوتا ہے کہ اب ہمارا کام کوئی نہیں رکے گا، چونکہ ہمارے تعلقات تو اوپر ہیں۔ میرے بھائی یہ صحیح ہے دنیا کے کام رکیں نہ رکیں، لیکن اگر اللہ سے تعلق ہو گیا تو آپ کا کوئی کام آگے بھی نہیں رکے گا۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، نہ معلوم کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد کی فکر کریے، اولاد کی فکر کریے، اور مال کو حلال طریقے سے کمائیے اور حلال جگہ خرچ کریے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں آپ یاد الہی سے غافل ہو جائیں۔ قرآن نے یہی بات ابھی کہی جس کی میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اے مسلمانوں، مال کی محبت اور اولاد کی محبت تمہیں یاد الہی سے دور نہ کر دے۔ آج کل سیزن ہے شادیوں کا، دکانوں پر بھیڑ ہوتی ہے، آپ کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے اچھے اخلاق بھی کبھی استعمال کرتے ہیں، آپ کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی، زیادہ پیسہ آ رہا ہے، سب کچھ آپ ہیں، کھانا آیا گھر سے واپس چلا تھا، میں محمدی میں دیکھتا ہوں۔ لیکن میرے بھائی ذرا بتاؤ کہ اس وقت جو سیزن ہے، ظاہر ہے جوتے چپل کی دکانیں، کپڑے کی دکانیں، ریڈی میڈ کی دکانیں چل رہی ہیں، آپ خوش ہیں۔ آپ خوش اس لیے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس۔ میرے بھائی اگر آپ اس سیزن میں اللہ کو آپ نے ناراض کر لیا، تجارت کی مشغولیت میں، کھیتی باڑی کی مشغولیت میں اگر نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ پیسہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی رزاق تو اللہ ہے، رازق تو ہے، وہ تو اللہ تو ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے جن کا ایمان بھی اللہ پر نہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں سمجھتے، اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے اور ہم لوگوں سے زیادہ دے رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر آپ کو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اس کے باوجود پریشان ہے، کہتے ہیں مولانا میں نے تو دیکھا میں ایک وقت کی نہیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ اللہ مجھے دے رہا ہے، تو کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور ان حضرات سے ناراض ہے۔ یہ پانچوں وقت اللہ کے گھر میں جاتے ہیں لیکن ذہنی پریشان ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں۔ میں صرف جمعہ پڑھتا ہوں یا عید پڑھ لیتا ہوں لیکن پیسہ ان سے ہمارے پاس زیادہ ہے۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ نافرمانیوں کے باوجود، بدعملیوں کے باوجود، نماز کو چھوڑنے کے باوجود اللہ دے رہا ہے تو یہ اور خطرے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کو مارنے کے لیے جب شکار کیا جاتا ہے تو ڈور ڈھیلی کی جاتی ہے، اس میں آٹا یا کوئی نہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے۔ کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیا اس شکاری کو مچھلی سے بڑی محبت ہے کہ نہیں یہ کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد ہم ڈور کھینچ لیں؟ نہیں، وہ جو مچھلی کے شکاری شکار کے لیے بیٹھتے ہیں دریا کے کنارے، ندی کے کنارے، تالاب کے پاس، کہ جہاں مچھلی نے اس
آٹے پر اس روٹی پر منہ لگایا اور ہمیں محسوس ہوا، ہم نے فوراً کھینچ لی اور اس کو ہم نے پکڑ لیا، وہ آ جائے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے بالکل یہی حال اللہ کا، ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے نمازوں کو چھوڑنے کے باوجود اگر رزق میں وسعت ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ آپ سے خوش ہے، بلکہ اللہ ناراض ہے، رسی اس نے ڈھیلی کر رکھی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا تو ایمان ہے، اور جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے ان کو تو اللہ دیکھا جائے ہم سے زیادہ دے رہا ہے، ہم سے زیادہ خوش ہے لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، چاہے سیزن ہو، چاہے آپ فرصت میں ہو، چاہے خالی ہو، چاہے شادیوں کا موقع ہو، ولیمہ آپ کے گھر ہو، بیٹی کا نکاح ہو، خدا کے لیے اللہ کے گھروں کو بھریے، مساجد کو آباد رکھیے۔ رمضان میں نہیں، صرف جمعہ نہیں۔ آپ بتائیے، آج جمعہ تھا، آج آپ کے گاؤں کی مسجدوں میں پوری مسجد بھری ہوگی۔ جس اہتمام سے علماء تشریف فرما ہے، جس اہتمام سے آپ جمعے کے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں جاتے ہیں، جبکہ جمعے کی نماز کوئی فرض عین تو نہیں ہے، علماء نے واجب لکھا ہے۔ آپ پنج وقتہ نماز کی اہمیت جمعے کی نماز سے کہیں زیادہ ہے، اس کے چھوڑنے پر احادیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ بتائیے، جس اہتمام سے ہمارا نوجوان جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتا ہے یا عید اور بقرعید کی نماز پڑھتا ہے، پانچوں وقت کی نماز اس اہتمام سے پڑھتا ہے، کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بس جمعے کے دن، لوگ کہتے ہیں مولانا میں جمعے کے دن کوئی کام نہیں کرتا ہوں، نہ گاڑی چلاتا ہوں، نہ زیادہ کہیں جاتا ہوں، کہیں جمعہ نہ چھوٹ جائے، نہ سفر کرتا ہوں۔ آپ سفر بھی کریے، آپ گاڑیاں بھی چلائیے، آپ کچھ بھی کریے، لیکن خدا کے لیے 5 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیجیے۔ اللہ نے 5 مرتبہ اپنے در پہ بلایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، یہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہم کو یاد الہی سے غافل کر رہی ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا گھر میں غربت ہے اور ہم کو فرصت ہے تو ہم مسجد جا رہے ہیں، پیسہ آ گیا مسجد چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا۔ تو دین ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، دین ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس فرصت ہو چلو کوئی کام نہیں نمازی پڑھ لیں۔ لاک ڈاؤن میں حال یہ تھا کہ حکومت وقت کی طرف سے منع تھا کہ مسجد نہ جائیں لوگ، تو لوگ چاہتے تھے کس طرح ہم مسجد میں آئیں۔ پھر 5 کی اجازت ملی تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ چاہتے تھے کس طرح مسجد میں چلے جائیں۔ دیکھیے، ایک وہ وقت تھا کہ اللہ نے دنیا میں یہ دکھلا دیا، ان حضرات کو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو تم مسجد میں آنا چاہو گے لیکن میرا در تمہارے لیے نہیں کھلا ہوگا، در میں تالا لگا ہوگا، تم نہیں آ سکو گے۔ اللہ نے وہ موقع چلا گیا، اب اللہ نے اپنے در کو کھول دیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کوئی 5 کی یا 100 کی تعداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کوئی آپ اپنے کو سینیٹائز کر کے جائیں، ماسک لگا کر جائیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا نوجوان مسجد میں نہیں جانا چاہتا۔ لہذا بس میں یہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں یہی جو اس وقت پیغام دیا گیا وہ یہی کہ اے مسلمانوں، تم کو تمہاری مال کی محبت اور اولاد کی محبت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ بعض مرتبہ اولاد کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس فرصت کہاں ہے بھائی، میں انتہائی بزی لائف ہے، ہم کہاں نماز کی فرصت؟ نماز وہ پڑھے جس کے پاس ٹائم ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ آخرت کے اعتبار سے گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ چاہے کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، وہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلیں، لیکن جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کے لیے قبر کا مرحلہ انتہائی پریشان کن ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ظاہر ہے یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے جو مال دیا ہے یہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے اندر اتنا ہنر ہے، میں اپنے کسٹمر کو مطمئن کرنے کا ہنر ہے،
اس لیے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، فلاں کے پاس ہنر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے رزق جس کا جتنے دن کے لیے اس کو دنیا میں رکھنا ہے، اللہ نے رزق اس کا روز کا متعین کر رکھا ہے۔ کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، چاہے تو 1 مہینے میں دے دے، چاہے اس کو پوری اس کی عمر میں بانٹ دے۔ لیکن یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال کا اصل مالک اللہ ہے۔ جب اللہ ہے مالک تو اس مال کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے کمایا، اللہ نے فرمایا جو ہم نے تم کو دیا۔ اور قرآن میں جہاں جہاں بھی ہے وہاں اللہ نے دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ، قبل اس کے تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت کے بعد تو ظاہر ہے پھر تو وہ ورثہ کا ہوگا، پھر تو جو شریعت کے اعتبار سے ہے وہ ہوگا، نہیں ورنہ دنیا میں تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں۔ آج بنیاد رکھی گئی، ابھی رکھی جائے گی۔ آپ دل کھول کر اللہ کے گھر کے لیے اور مدرسے کے لیے دل کھول کر دیں۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم شادی بیاہوں میں لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ ڈیکوریشن اتنا اعلیٰ کراتے ہیں، اتنا بڑا کہ لوگ کہیں گے انتظامات بہت اچھے تھے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ اگر اللہ کا گھر بن رہا ہوگا یا اللہ کے احکامات کی جو کتاب ہے قرآن، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات جہاں پڑھائے جاتے ہیں، یعنی قرآن اور احادیث، اس مدرسے میں دینے کے لیے ہمارے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔ یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ یہ پیسہ کتنے دن آپ کے پاس رہے گا؟ یاد رکھیے آگے قرآن کیا کہتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ۔ اور اس کے بعد وہاں کیا کہے گا انسان؟ فَيَقُولَ، جب یہ دیکھے گا کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں وہ باب الصدقات سے جنت میں جا رہے ہیں، ان کا میدان حشر میں ایک مقام ہے، معلوم ہوگا یہ دنیا میں خوب صدقہ کرتے تھے، تو اس وقت انسان تمنا کرے گا رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اے میرے رب مجھ کو بھی کچھ مہلت مل جاتی، کچھ قریبی مدت تک مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، تاکہ میں صدقہ کر کے مسجد میں دے کر، مدرسے میں دے کر، غربا میں دے کر یہ مقام حاصل کر لیتا۔ لیکن ظاہر ہے موت تو ایک ہی بار آئے گی، دوبارہ تو آپ کو دنیا میں نہیں آنا ہے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ، تو میں بھی صدقہ کر لیتا۔ اس کا مطلب وہ تمنا کریں گے دنیا میں آ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میرا شمار بھی نیکو لوگوں میں سے ہو جاتا، جس طرح یہ صالح لوگ ہیں، نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں مل گیا ہے، یہ پلسرات سے گزر جائیں گے، لیکن ہم تو جہنم میں کٹ کے گر جائیں گے، یا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کاش کہ اس مقام تک ہم بھی پہنچ جاتے، جنت کی نعمتیں ہمیں بھی ان کی طرح ملتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب انسان کی مدت مقررہ آ جاتی ہے، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ایک لمحہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ موت کی جگہ بھی مقرر، موت کا سبب بھی مقرر، موت کا وقت بھی مقرر۔ کب کس وقت بلاوا آ جائے کچھ نہیں پتا۔ اس لیے میرے بھائی جب سب کچھ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اصلاح معاشرہ کے جلسے سے یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اولاد کی دینی تربیت کرنا ہے، اولاد کو قرآن پڑھانا ہے، مدارس میں بھیجنا ہے۔ میں یہ تو کہا کرتا ہوں کتنے سعادت مند اور خوش قسمت ہیں وہ حضرات جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی بھی مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کانوینٹ میں بھیج رہے ہیں،
پیسہ نہیں ہے تو چلو اس بچے کو مدرسے میں ڈال دو، مدرسے میں بچوں کو بھیجئے، قرآن پڑھائیے، آپ کروڑ پتی ہوں لکھ پتی ہوں، قرآن پڑھائیے۔ اور جس طرح آپ کسی انگلش پڑھانے والے ٹیوٹر کو ایک معقول رقم دیتے ہیں، اس طرح ان حفاظ کو جو آپ کے یہاں پڑھانے آئے ہیں ان کی عزت کریے، ان کو ایک معقول رقم دیجئے، تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی آپ کو انگریزی کے مقابلے میں، سائنس کے مقابلے میں آپ کو قرآن سے محبت ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کے قرآن پڑھانے کے لیے فکر مند ہیں۔ اور یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کے اس دیے ہوئے پر شکر ادا کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ کرے گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہی مال ہمارے لیے جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور اسی مال کو ہم نے صحیح جگہ خرچ کیا اور صحیح طرح کمایا تو یہی مال ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آخرت کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال مال کے بارے میں یہ ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے میرے بھائی، کمانے کے سلسلے میں بھی رزق حلال کی تلاش کریے، اور خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی محتاط رہیے، ان دینی جگہوں پر خرچ کریے۔ اللہ تبارک و تعالی ان معروضات پر اس حقیر کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔